نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ دن ہو چاہے دن کا ہر لمحہ ہو، ہر گھڑی ہو، وہ اللہ کا ہے، اس پر صرف اللہ کا قبضہ ہے، اسی پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ ایک شہنشاہ بادشاہ اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ ایام جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، تو ان کا صحیح طریقے کا استعمال یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر وقت کو اچھا نہ گزارا اور وقت کو ضائع کرتے رہے تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا بنے گا، اور وقت اچھا گزرا، اس میں نیک عمل صالح عمل کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، تو پھر ہمارے لیے نجات کے ذریعہ اور یہ ایام سبب بن جائیں گے نجات کا۔ چونکہ 2023 سال کے آج آخری رات ہے اور اس نے جانا ہے، الوداع کہنا ہے۔ جو آج کا دن گزر گیا یہ قیامت تک دوبارہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا اور نہ آ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی طاقت لا سکتی ہے۔ یہ ایک دفعہ گیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ اور یہ بھی کہتے کہتے جا رہا تھا کہ میں آج کا دن تھا اور گزر گیا اور چلا گیا، تو نے جو اس میں کمایا یہ آگے کے لیے تو نے اس میں بھیج دیا۔ اگر تو نے مجھے اس میں خوش کیا اور نیک صالح عمل کیے تو آگے میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنوں گا، اور اگر تو نے اس میں بدعمالیاں کرتا رہا، عیش و عشرت میں لگا رہا اور راتوں کو رنگین بناتا رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، بد اخلاقی پر چڑھتا رہا اور بہت سارے خرافات کرتا رہا، تو میں آخرت میں تمہارے لیے کسی کام کا نہیں آؤں گا، بلکہ تمہارے لیے جہنم کا راستہ بن جاؤں گا کہ تو نے اپنی زندگی کو اور اپنے لمحات کو اس طرح گزارے کہ یہ سوچا اور یہ سمجھا کہ مجھ سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ تمہیں ایمان دیا ہے، آخرت میں اس کے بعد پرس ہوگی اور پوچھے گا اللہ۔ آج رات چونکہ 2023 کی آخری رات ہے، صبح 1 جنوری 2024 ہوگا، تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کتنے لوگ ہوں گے آج کی رات کو کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہوں گے، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے بیٹھے ہوں گے، اور ساری رات اس سال کی منانے کے لیے بہت سارے گناہ اور عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہوں گے اور نافرمانیوں میں اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے باہر کی زندگی میں لگے ہوں گے، شراب میں، زنا میں اور بدکاری میں، فحاشی میں، کتنے لوگ لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ سال، نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا۔ نیا سال تو آتا ہے کہ پچھلے پر توبہ ہو اور آگے پچھلے پر استغفار ہو، آگے کے لیے توبہ ہو، کہ یہ میرے لیے سال نجات کا ذریعہ بنے، اللہ کو راضی کرنے کا سال ہوتا ہے۔ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے کہ جس میں قربانیاں ہیں، رونا ہی رونا ہے، لیکن جنوری بھی اللہ کا ہے، محرم سفر بھی اللہ کا ہے، اور جنوری کو بھی اللہ نے بنایا، محرم سفر بھی اللہ نے بنائے۔ تو اس سال کو ایسے طریقے سے اس سال کی ابتدا ہو کہ ہماری آئندہ کی زندگی جو ہے، آئندہ کے ایام جو ہیں وہ اچھے اور خوبصورت گزرے، اور ان میں کوئی ایسی غلط نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اور ہو بھی جائے تو توبہ ہو۔ فَإِن تَابُوا فَأَنَا حَبِيبُكُمْ، تم توبہ کرو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، کہ توبہ ہو، استغفار ہو، اور آنے والے وقت کے لیے یہ عہد ہو اللہ سے کہ یا اللہ ہم آئندہ کے بعد کوئی ایسے غلط کام نہیں کریں گے، اگلا سال ہم آپ کا جو یہ سال اگلا سال ہوگا اس کو ہم خیریت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اچھا گزاریں گے۔ شروع میں حدیث عرض کی انما الاعمال بالخواتیم،
عمل کا دارومدار خاتمے پر ہے۔ جیسے رات یہ آج کی آخری رات ہے اس کی 2023 کی، یہ رات اچھی گزر گئی، مصلی پر گزر گئی، اللہ سے توبہ کرتے اللہ کو مانگتے گزر گئی، تو اللہ اس ایک رات کے چند لمحوں کے بدلے پورے سال پر اللہ قلم پھیر دے گا اور کہہ دے گا ولا ابالی ان استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو سارے گناہوں سے معافی مانگ لے مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میرا بندہ تو ایک دفعہ میرے پاس آ اور مجھے راضی کر اور گناہوں کی والی زندگی سے توبہ کر کہ تو پھر معافی مانگنے کے لیے آ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔